انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات و کمالات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، پیدائش کے ساتھ ہر ایک کے پہلوؤں میں شیطان اپنی انگلیاں مارتا ہے، بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اس نے یہاں بھی اس کا ارادہ کیا تھا، تو اس کے اور ان کے درمیان قدرت نے ایک حجاب ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں اس حجاب میں رہ گئیں اور ان کا اثر ان کی ذات تک نہ پہنچ سکا۔ عام انسانوں کی پیدائش کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خصوصیت کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کے حق میں حسب ذیل دعا پوری ہو گئی، اور اس طرح پوری ہوئی، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان پھٹکارے ہوئے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی نا، تو اللہ نے بیٹی کے حق میں بھی دعا قبول فرمائی، اور پھر ان کا جو بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائی۔ ٹھیک، جب دل سے انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یوں قبول کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں نہ تو کمال یہ ہے کہ سرے سے ان کی خصوصی امتیازات ہی کا انکار کر دیا جائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ نہیں جی وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے۔ باقاعدہ ایک فرقہ موجود ہے جو معجزات نبی کا منکر ہے، معجزات انبیاء کا منکر۔ جیسے معراج نبی کا معجزہ ہے لیکن اس کے منکر پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہوئی بلکہ خواب میں ہوئی ہے۔ کس میں ہوئی ہے؟ خواب کے اندر وہ سرے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات گئے، عرشوں پر ملاقات کی، جنت دیکھی، جہنم کو دیکھا، یہ وہ ساری چیزیں، پھر راتوں رات واپس آ گئے، عقل سے ماورا ہے۔ یعنی وہ نبی کے معجزے کو اپنی اتنی سی چھوٹی اور محدود عقل کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پرکھتے ہیں۔ تو باقاعدہ ایسے فرقے موجود ہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ نے انہیں معجزات دیے ہیں ان کا انکار کریں یا خصوصیات کا انکار کریں، یہ بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں ان کو اللہ نے نہیں دی، جو فضیلت اللہ نے ان کو نہیں دی، اس فضیلت کو ان کی طرف منسوب کرنا گڑھ کر اور جھوٹے طریقے سے۔ کس سے؟ یہ فرقہ بھی موجود ہے باقاعدہ کہ ایک چیز نبی کے ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کو کیا کر دیا؟ نبی کے ساتھ منسوب کر دیا۔ نبی علیہ السلام یہ بھی کرتے تھے، نبی نے یہ بھی کیا۔ وہ چیزیں کہیں سیرت میں بھی نہیں ملتی، اور احادیث کے اندر بھی، اور صحابہ کی ذات سے بھی، اور ان کی جو نقل متواترہ ہے اس میں بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہ حضرت پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ ٹھیک، جیسے ایک کہتا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے غوث اعظم کے بارے میں۔ اچھا جی، تو وہ اچھلتے جیسے چھلانگے لگاتے ہیں بچے، تو یہ بھی آئے، ان کو کہا آپ بھی چھلانگ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ساڑھے کل چھلانگ نہیں لگتی، تو ہی لاؤ۔ اچھا، انہوں نے چھلانگ لگائی تو غائب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے۔ والدہ آئی، والدہ نے پوچھا کیا ہوا، بچوں نے بتایا اس طرح، تو انہوں نے کہا اماں جی مجھے انہوں نے چھیڑا کہ آپ چھلانگ لگائیں، میں نے چھلانگ لگا دی، اللہ کے 7 آسمان نیچے رہ گئے، میں اوپر چلا گیا۔ 7 آسمان نیچے رہ گئے، میں اوپر چلا۔ یہ کہاں ہے؟ اب ادھر دیکھیں، نبی کا معجزہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک ولی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا 7 آسمان نیچے، وہ بھی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کب سے اللہ نے اٹھایا، وہ بھی پہلے آسمان میں انتظار کر رہے ہیں، باقی 6 دیکھنے کی انہیں بھی توفیق نہیں ہوئی، وہ پہلے آسمان پر۔ تو اس طرح کے عقائد کو گھڑنا لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے قطعاً اجازت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر کذب بیانی کرے، میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا۔ اس لیے کہا ہمارے لیے شریعت ایک حد ہے، ہمیں اس حد میں رہنا ہے، جس کو جو مرتبہ دیا ہم وہ مانتے ہیں، نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کر۔ یہ اتھارٹی نہیں ہمارے پاس، یہ میرے آپ کے کیا کسی مجتہد کو بھی اس کی اجازت نہیں،
صحابی سے بڑھ کر نبی کا کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ یہ اجازت صحابی کو بھی نہیں ہے کہ نبی کا مرتبہ بڑھائے۔ منع کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کتنی چیزیں ایسے صحابہ سے ادباً الفاظ نکلے آپ کی شان میں، کہا نہیں۔ یہاں تک فرمایا حضرت عمر نے، یا رسول اللہ یہ ہم دیکھتے ہیں شام اور فارس کے لوگ ہیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، یہ دنیا کے حریص 2 نمبر قسم کے لوگ باطل کے اوپر ہے، ہمیں بھی اجازت دیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی ہی تو میں عورت کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔ ہر چیز کی لمٹ بتائی۔ اپنی ذات کو بھی آپ نے فرمایا کتنے، یہ جب آپ حشر کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث، پہلا جھنڈا میں اٹھانے والا ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے شفاعت مجھ سے شروع ہوگی لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور پھر سب سے پہلے میری امت کو مجھے جنت میں داخلہ ملے گا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، سب سے پہلی میری امت جنت کے اندر جائے گی۔ میں یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری عطیہ خداوندی ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں، اس میں انسان بڑائی ظاہر کر کے کیا کرے گا؟ بس سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ دونوں قسم کے گروہ اس وقت پائے جاتے ہیں، ہر جگہ اور ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض جو ہیں انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں اور بعض انبیاء کو خدائی کا درجہ دے دے، جیسے حضرت علی کے بارے میں ہے، مشکل کشا کیا ہے؟ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ نبی کو اور ولی کو کیا کرنا ہے؟ حد سے بڑھانا ہے، تو اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کی تعظیم کرنے کی اور ادنا سے ادنا گستاخی کا شائبہ تک ذہن میں لانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔